مولانا مودودی کے پٹھان کوٹ سے لاہور منتقلی کے اسباب، تحریک اسلامی کی تاریخ کا ایک اہم باب۔ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہوں گے کہ مولانا مودودی نے اپنی تحریک کا آغاز دارالاسلام پٹھان کوٹ سے کیا تھا، اور اس بات سے بھی لوگ بالعموم واقف ہی ہوں گے کہ مولانا حیدرآباد سے دارالاسلام ڈاکٹر اقبال کے مشورے اور چودھری نیاز علی خان کی دعوت پر آئے تھے۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مولانا اپنی تحریک کی عملی بنا ڈالتے ہی چند دنوں کے اندر دارالاسلام کو چھوڑ کر لاہور کیوں منتقل ہو گئے تھے۔ پچھلے 4 مہینوں کے دوران کچھ لوگوں کے ایسے مضامین دیکھنے میں آئے ہیں جن میں اس انتقال مکانی کی عجیب اور بے سروپا قسم کی وجوہات بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک بزرگوار نے تو حسب معمول خواہش زور سے بھی کام لینے میں قباحت محسوس نہیں کی ہے، چونکہ اس وقت کم از کم ہندوستان کی حد تک میں وہ تنہا شخص ہوں جو اس معاملے سے براہ راست متعلق رہا ہے۔ اس لیے یہ میری ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ اس حقیقت کو بیان کر دوں جو اس نقل مکانی کی پہلی اور آخری وجہ تھی۔ اس سے نہ صرف یہ کہ اس بارے میں مذکورہ بالا غلط باتوں کی تصحیح ہو جائے گی اور لوگ اصل صورت واقعہ سے واقف ہو جائیں گے، بلکہ ساتھ ہی مولانا مرحوم مغفور کی سیرت کا ایک خاص اور اہم پہلو بھی سامنے آ جائے گا۔ پہلے اس واقعے کا پس منظر جان لیں۔ مولانا 14 مارچ 1938 کو حیدرآباد سے دارالاسلام جمال پور نزد پٹھان کوٹ منتقل ہوئے تھے۔ یہ منتقلی ڈاکٹر اقبال مرحوم کے مشورے اور چودھری نیاز علی صاحب مرحوم ساکن جمال پور نزد پٹھان کوٹ کی دعوت پر ہوئی تھی، اور اس لیے ہوئی تھی کہ یہاں مرکز بنا کر احیاء اسلام کی دعوت کا کام منظم طور سے شروع کیا جائے۔ یہاں آ کر مولانا نے ان فکر انگیز مضامین کا سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچایا جو ان کی مشہور تصنیف موجودہ سیاسی کشمکش اور مسلمان میں موجود ہیں۔ اس سلسلہ مضامین میں مولانا نے اس دعوت و تحریک کا ایک عملی خاکہ بھی پیش کیا تھا جس کے مطابق ان کے نزدیک بر صغیر میں احیاء اسلام کا کام منظم طور پر کیا جانا چاہیے تھا۔ اسے پڑھ کر ملک کے بہت سے اصحاب نے مولانا کو تائیدی خطوط لکھے اور تجویز پیش کی کہ اللہ کا نام لے کر ان خطوط پر کام شروع کر دیا جائے۔ اس تجویز یا مطالبے کے بعد مولانا نے 1938 کے اواخر میں ایک دستور کا خاکہ مرتب کیا جس میں پیش نظر تحریک کے مقصد، طریقہ کار اور اصول و ضوابط کی تفصیل درج تھی۔ اس مسودہ دستور کی انہوں نے اس طرح کتابت کروائی کہ ایک طرف کے صفحات سادے رکھے گئے تھے اور مقابل کے صفحات پر مسودے کی عبارت درج تھی۔ طباعت کے بعد انہوں نے اس مسودہ دستور کی کاپیاں ان تمام حضرات کو بھجوا دی جو اس کام سے دلچسپی ظاہر کر چکے تھے، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ارباب علم و فکر کے پاس روانہ کرائیں، اور ان سب لوگوں سے گزارش کی کہ اس مسودہ دستور کا بغور مطالعہ فرمائیں اور اس کے اندر جہاں جہاں بھی وہ کوئی حذف یا اضافہ یا ترمیم تجویز کریں اس کو خالی صفحات پر درج کرتے جائیں، تاکہ جب اس مسودے کو آخری شکل دینے کے لیے مشاورتی اجتماع ہو تو یہ ترمیمات اور حذف و اضافے بھی غور و بحث کے وقت سامنے رہیں۔ پھر ایک مناسب مدت کے بعد موصوف نے ان تمام حضرات کو دارالاسلام میں ایک متعینہ تاریخ پر اکٹھے ہونے کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں کا تو کوئی جواب موصول نہ ہو سکا، کچھ لوگوں نے کسی بنا پر شریک اجتماع ہونے سے معذوری ظاہر کی اور لکھا کہ ہم اپنی ترمیمات اور مشورے مسودہ دستور میں درج کر کے بھجوا رہے ہیں، باقی لوگ تشریف لائے۔ 1939 کے اوائل میں یہ مجوزہ اجتماع دارالاسلام میں مولانا کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا۔ حاضرین میں اکثریت مغربی ہند کے لوگوں کی تھی۔ یوپی سے شریک ہونے والوں میں مولانا منظور نعمانی صاحب بھی شامل تھے۔ باہمی غور و بحث کے بعد دستور اپنی آخری شکل میں منظور ہو گیا، اور اسی وقت سے چودھری نیاز علی صاحب کا اختلاف بھی شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کا منبع منظور شدہ دستور کی وہ خاص دفعہ تھی جس میں تحریک کا نسب العین اسلامی حکومت کا قیام بتایا گیا تھا۔ بہرحال اجتماع ختم ہوا تو اسی دن یا اگلے دن بعد نماز عصر شرکی صاحب کی رہائش گاہ کی بیٹھک میں وہ لوگ اکٹھے ہوئے جنہوں نے اس دستور کے مطابق تحریک کے قیام اور اس میں شریک ہونے کے لیے آمادگی ظاہر کی تھی۔ یہ کل 5 آدمی تھے۔ سب سے پہلے مولانا نے تجدید شہادت کی، اس کے بعد باقی 4 آدمیوں نے۔ دوسرے لفظوں میں تحریک کی باقاعدہ بنا ڈال دی گئی، جس کے بعد چودھری صاحب کے اختلاف نے اپنا عملی اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مزاج کے مطابق نہایت نرم اور شائستہ انداز میں مگر اصرار کے ساتھ مولانا سے کہتے رہے کہ دستور میں اسلامی حکومت کا لفظ نہیں رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ الفاظ اور اصطلاحات میں کیا رکھا ہے، اصل چیز تو کام ہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، مگر دستور میں اسلامی حکومت کی اصطلاح کے
رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی اس رائے یا خواہش کے پیچھے کیا مصلحت کام کر رہی تھی، میں اس کرید میں نہیں پڑنا چاہتا، خصوصاً اس لیے کہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ مولانا نے ان کے جواب میں نہایت صفائی اور پوری سنجیدگی سے فرمایا کہ اگر ہمیں اپنے طور پر کام کرنے کا موقع نہیں ملتا تو ہم کہیں اور جا کر یہ کام کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے لاہور منتقل ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ مولانا کے اس فیصلے سے چودھری صاحب سخت پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مولانا کو منانے کی بڑی کوشش کی۔ جب وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے تو قصبہ دینہ نگر کے شیخ نصیر صاحب کو بلایا، جو دارالاسلام ٹرسٹ کے ٹرسٹیوں میں سے تھے۔ شیخ صاحب تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنی سی پوری کوشش کی کہ مولانا دارالاسلام سے نہ جائیں، مگر بات جہاں تھی وہیں رہی۔ مولانا اپنے فیصلے میں اٹل رہے اور شیخ صاحب مایوس اور دل گرفتہ واپس چلے گئے۔ انہی دنوں مولانا کا فرمایا ہوا یہ جملہ مجھے اب تک یاد ہے کہ عجیب مشکل ہے، جن لوگوں کے پاس روپیہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عقل بھی انہی کے پاس ہے۔ غرض منتقلی کا فیصلہ برقرار رہا۔ کتابیں رات گئے تک پیک کی گئی، صبح کو ٹرک پر سامان لادا گیا اور ہم لوگ اس حال میں لاہور روانہ ہو گئے کہ یہ بالکل نہیں معلوم تھا کہ اب پاؤں ٹکانے کی جگہ کب اور کہاں ملے گی۔ مزید لطف کی بات یہ کہ ادارے کے مالی حالات بھی ان دنوں مسلسل صبر آزما چل رہے تھے۔ سحپہر کے وقت لاہور پہنچ کر ترجمان القرآن کے مینیجر سید محمد شاہ صاحب کے ذاتی مکان واقع محلہ مصری شاہ میں سامان اتار کر رکھ دیا گیا اور شام کو قیام گاہ اور دفتر کے لیے مکان کی تلاش شروع ہوئی، جو کئی دنوں کی دوڑ دھوپ کے بعد کامیاب ہو سکی۔ یہ تھی دارالاسلام پٹھان کوٹ سے لاہور منتقل ہو جانے کی اصل وجہ اور یہ تھا اس نقل مکانی کا اصل واقعہ۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب 2.5-3 سال بعد مولانا پھر دارالاسلام لوٹے تھے تو کس شرط پر لوٹے ہوں گے۔ میں ان دنوں لاہور میں موجود نہیں تھا، اس لیے براہ راست علم کی بنا پر کوئی روایت نہیں کر سکتا، مگر دارالاسلام لوٹنے سے چند ماہ قبل مولانا نے مجھے اس بارے میں جو اطلاع دی تھی اس سے حقیقت واقعہ پوری طرح سمجھی جا سکتی ہے۔ 1 فروری 1941 کے اپنے ایک گرامی نامہ میں موصوف نے تحریر فرمایا تھا، کچھ مدت سے چودھری نیاز علی خان صاحب اور شیخ نصیر صاحب نے پھر اصرار شروع کیا ہے کہ تم پھر پٹھان کوٹ والی جگہ کو اپنے ہاتھ میں لے لو۔ اس سلسلے میں بہت کچھ خط کتابت ہوئی اور بات چیت کی نوبت بھی آئی۔ آخر میں اب یہ تصفیہ ہوا ہے کہ وہ عمارات ماہ 4-6 ایکڑ زمین کے 50 سال کے پٹے پر میں ان سے لے لوں گا اور شرح کرایہ 100 روپے سالانہ یا اس کے قریب قریب ہوگی۔ اس صورت میں ہمارے ادارے کا ان کے ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہ رہے گا اور نہ کسی قسم کی مداخلت کا ان کو حق ہوگا۔ ہم محض کرایہ دار کی حیثیت سے وہاں رہیں گے، جس طرح یہاں لاہور میں کرایہ دے کر رہتے ہیں۔